ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری شادی میری پسند کی لڑکی سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے بعد میرے ساتھ کافی عجیب چیزیں ہونے لگی تھی۔ میں اکثر غصے میں آ جاتا تھا، حالانکہ میں بہت دینے مزاج کا تھا، اور ایسے ہی غصے میں ایک دن میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ لیکن کچھ ہی دیر میں مجھے احساس ہو گیا تو میں رونے لگا۔ بیوی بولی کہ آپ وہ نہیں، آپ میرا علیحدہ اپنے چھوٹے بھائی سے کروا دیں۔ میں بھی مان گیا کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے اس کی شادی کروا دی جو صرف 15 سال کا تھا۔ شادی کے بعد وہ دونوں کمرے میں تھے۔ میں جو بھی یاد آیا کہ میں کچھ سامان وہاں چھوڑ آیا ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے کمرے میں جھانکا وہ فنا ہو گئی، کیونکہ وہاں تو بیوی نہیں بلکہ میرا نام ساحل ہے۔ میرا تعلق گجرات سے ہے۔ ہم 2 بھائی تھے۔ مجھے اپنی بھائی سے بہت پیار تھا، بلکہ بچوں کی طرح اس سے پیدا تھا۔ میں پڑھا تھا اور مجھے سیر و تفریح کا بہت شوق تھا۔ جہاں بھی جاتا کیمرہ اپنے ساتھ رکھتا، ہر چیز کی تصویر کھینچ لیتا، اور میں دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے نکل جاتا۔ میں پڑھائی مکمل کر کے فوراً نوکری کرنا چاہتا تھا۔ مجھے دنیا گھومنے کا بہت شوق تھا۔ اماں کہتی تم شہر سے دور نہ جایا کرو۔ میں کہتا اماں کیا ہو گیا ہے، میں بچہ تو نہیں ہوں جو کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ اماں کہتی جانتی ہوں، لیکن اولاد جتنی بڑی ہو جائے وہاں کے لیے تو بچے ہی رہتے ہیں۔ تم جب اپنے شہر سے دور نکل جاتے ہو تو میرا دل بہت گھبراتا ہے۔ میں نے کہا اماں کچھ نہیں ہوتا، میں کون سا اکیلے جاتا ہوں، سب دوست خاک ہوتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوا کرے۔ آپ جانتی ہیں مجھے گھومنے پھرنے کا کتنا شوق ہے، میں ساری دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری باتیں سن کر اماں خاموش ہو جاتی، نہ جانے اماں کیوں اتنی فکر مند رہتی تھی۔ یہ شہید اس لیے کہ ماں تھی اور اولاد کو اپنی آنکھوں سے دور جاتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک دفعہ میں ایسے ہی اپنے شوق کی تکمیل کے لیے پھر سے سیر و تفریح کرنے دور شہر نکل گیا۔ اس دفعہ ضد کے میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آیا۔ اماں نے بہت روکا تھا، لیکن میں نے کہا آپ اسے کہیں آنے جانے نہیں دیتی، اس لیے اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ آپ دیکھے گا جب یہ میرے ساتھ گھر سے باہر کی دنیا دیکھے گا تو بلکہ حشاش پشاش ہو جائے گا۔ پھر میرے بھائی نے بھی کہا اماں جانے دے، بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ پھر میں اپنے بھائی اور دوستوں کے ساتھ شہر سے نکل آیا۔ وہاں ایک بہت گھنا جنگل تھا، سب دوست بھی ساتھ تھے۔ کچھ دوست پیچھے رہ گئے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت خوف آتا ہے ایسی جگہ سے۔ بڑے کہتے ہیں ایسی جگہ پر اسیب وغیرہ بہت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تم لوگوں سے امید نہیں تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگوں کی مرضی، لیکن دیکھ لو ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، اتنی دور آئے ہیں جب ان خوبصورت جگہوں کو دیکھنا نہیں ہے پھر آنے کا کیا فائدہ۔ انہوں نے کہا تم جاؤ اور اپنا تصویر کھینچنے کا شوق بھی پورا کرو، بھائی ہمیں تو اپنی جان پیاری ہے، اگر اس جنگل میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کون ذمہ دار ہے، زندہ رہے تو سب دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا تم لوگ تو بہت ڈرپوک ہو۔ میرے 2 دوست اور میرا چھوٹا بھائی جو میری طرح ان باتوں کو نہیں مانتے تھے، وہ میرے ساتھ آ گئے۔ آگے بہت خوبصورت جنگل تھا، جیسے اس جنگل کا بہت خیال رکھا گیا ہو، بہت درخت ایسے جیسے سلیقے سے تراشے گئے ہو۔ تصویر بناتے ہوئے مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاس سے کوئی گھس رہا ہو، لیکن میں نے دھیان نہ دیا۔ میں نے سوچا جنگل ہے، درخت ہی درخت ہے، کسی درخت کا سایہ ہوگا۔ پھر خوف انجائے کر کے ہم واپس ہوٹل کی طرف چل دیے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا یہ دیکھو کیا تصویر لی ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں دیکھنی فضول کی تصاویر۔ میں نے کہا تم ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ بے ذوق بھی ہو۔ اس نے کہا جو سمجھتا ہے سمجھ لو، لیکن میں جب سے تم لوگوں کے ساتھ یہاں آیا میری طبیعت عجیب سی ہو گئی ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے اونچی آواز میں کہہ کے لگاؤ، کبھی دل چاہتا ہے جی بھر کے رو لو۔ میں نے کہا تو ایسے کہو نہ کہ گھر کی یاد آ رہی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ میرے چھوٹے بھائی نے کہا لے بھائی مجھے دکھائے۔ میں نے کیمرہ اپنے بھائی کو پکڑا دیا اور پھر ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی۔ سارا دن گھومنے پھرنے میں نکل گیا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا کتنی تیزی سے گزرا تھا۔ میرے دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے بہت تیز بخار تھا۔ ہم گھبرا گئے اور اس کی وجہ سے جلدی واپس جانا پڑا۔ ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ اماں نے ہمیں دیکھ کر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور مجھے کہا اس بار اتنی جلدی کیسے آ گئے۔ میں نے کہا بس دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے باقی پروگرام کینسل کرنا پڑا۔ اماں نے کہا اس لیے کہتی ہوں اپنا یہ شوق اب ختم کر دو، گھومنے پھرنے کے لیے اپنا شہر کافی نہیں۔ میں نے کہا اماں اس شہر کو تو میں 20 بار دیکھ چکا ہوں، مجھے اس سے آگے کی دنیا دیکھنی ہے، اور آپ جانتی ہے میں جو سوچتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ اماں نے کہا اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔
तुम्हारा ये शौक हमें किसी आजमाइश में न डाल दे। मैंने कहा, अम्मा आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपको तो अपने बेटे पर फख्र होना चाहिए जो दुनिया देखने का दम रखता है, और आप हैं जो मुझे डांटती रहती है। अम्मा ने कहा, माँ बाप जो कहते हैं और जो करते हैं वो सब अपनी औलाद के भले और फ़ायदे के लिए करते हैं। अभी भी तुम्हें समझा रही हूँ, समझ जाओ और अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचो। कल को तुम दोनों की शादियाँ भी करनी है। लोग जब पूछेंगे बेटा क्या करता है तो उनसे ये कहूँगी कि हर शहर कैमरा लेके घूमता पड़ता है। सोच लो, इस तरह कोई भी अपनी बेटी तुम्हें नहीं देगा। मैंने कहा, अम्मा मेरा आखिरी साल है, पढ़ाई का मुकम्मल होते ही मैं नौकरी करूँगा। आप भी जानती हैं मुझे खुद नौकरी करके आगे बढ़ने कुछ करने का बहुत शौक़ है। आप परेशान ना हवा करें, सब ठीक हो जाएगा। फिर बाबा भी आ गए और बाबा ने अम्मा से कहा, तुम ऐसे ही फिक्रमंद हो जाती हो, यही तो वो है बच्चों की घूमने पड़ने की। फिर जब शादी हो गई तो उसके पास वक्त कहाँ होगा अपना शौक़ पूरा करने का। अम्मा ने कहा, चलो सही है, दोनों बाप बेटा अपनी मर्जी करो, मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ। अम्मा खफा सी होकर मेरे भाई के कमरे में चली गई। मैं बाबा के पास बैठा था। जब अम्मा परेशान होती हुई वापस हमारी तरफ आए, अम्मा ने कहा, छोटे की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। बाबा ने कहा, क्या हुआ उसे? अब तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, पहले से सेहत भी अच्छी है। अम्मा ने कहा, चले चल कर देखे, वो बुखार में तप रहा है। मैं फ़ौरन डॉक्टर को लेने चला गया। जब डॉक्टर ने मेरे भाई को देखा तो कहा कि फिक्र की बात नहीं है, बस मौसमी बुखार है, उतर जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर के, लेकिन मेरे भाई का बुखार अभी तक नहीं उतरा था। हम बहुत परेशान थे, और ज़्यादा परेशानी तब बढ़ी जब मेरा भाई ज़ोर ज़ोर से चलाने लगा। हम बहुत डर गए थे। वो आंखें ना खोलता और रोता रहता। अम्मा इससे देखकर कमरे से निकल जाती और रोती रहती। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे भाई को क्या हुआ है, इसकी ऐसी हालत क्यों हो गई है। और बुखार था जो जाने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन मेरे इसी दोस्त की कॉल आई जो इस दिन हमारे साथ क्या था, वो वहाँ बीमार हो गया था। इसने मुझसे हाल अहवाल पूछा तो मैंने कहा, बहुत टेंशन है, मेरा छोटा भाई ठीक नहीं। किसने कहा, मुझे बताओ शायद मैं कुछ कर सकूँ। मैंने कहा, तुम कौन सा डॉक्टर हो जो इसकी इलाज के लिए कुछ कर सकोगे? इसने कहा, तुम बताओ तो सही। मैंने उसे सब बता दिया, और ये भी कि वो सोते में ऐसे डर जाता है जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो या कोई उसे गले से पकड़कर दबा रहा हो। मेरे दोस्त ने मेरी बात सुनी और कुछ देर खामोश रहा, और मैंने कहा, क्या हुआ, कुछ समझाई तुम्हें? इसने कहा, मुझे तो समझा चुकी है, लेकिन इससे पहले कि देर हो जाए और सवाए पछतावे के तुम्हारे हाथ कुछ ना आए तो अपने भाई को फला होगा फैज साहब के पास ले जाओ। मैंने इसकी बात सुनकर कहा, क्या हो गया है? तुम्हें ने तो समझा था, किसी अच्छे डॉक्टर का बताओ कि तुम तो मुझे बेवो फकीरों के चक्कर में फंसने का कह रहे हो। मेरे दोस्त ने कहा, तुम्हें ये सब अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब तुम्हारा भाई ठीक होगा तो तुम खुद मुझे कहो कि तुम ठीक कहते थे। जब मैंने कहा, मैं इन बातों को नहीं मानता, ये सब अफसानी कहानियाँ किससे हैं? इसने कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम्हारे भाई की जो हालत है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पाक कलाम से ठीक होगी। अब अगर तुम्हें तुम्हारा भाई अजीज़ है तो एक पल की देर के बगैर इसे मौलाना फैज़ शाफी के पास ले जाओ, मैं तुम्हें इनका एड्रेस सेंड करता हूँ। इतना कहकर मेरे दोस्त ने कार दी ने सोचते लगा कि हो सकता है इसकी ये हालत बुखार की वजह से हो। फिर मैंने सोचा, चलो अपने दोस्त की बात मानने के देख लेता हूँ, आजमाने में क्या हर्ज है। फिर मैं अपने दोस्त के बताए हुए एड्रेस पर अपने भाई को लेकर गया। वो बुखार में तप रहा था। इतने दिन गुजरने पर भी इसकी बुखार में कोई कमी नहीं आई थी। मैं जब मौलाना फैज़ शाफी के आस्थाने पर पहुंचा तो मेरा भाई ऊंची आवाज़ में रोने लगा और कहने लगा, भाई मुझे यहाँ नहीं रुकना, चले मुझे यहाँ से ले चले। मैं इसकी हालत देख कर डर गया था। मैं उसे साथ लिए बाहर आने लगा जब पीछे से मौलाना फैज़ शाफी ने आवाज़ दी और कहा, इसकी मुझ सुनो, ये अपने होश में नहीं है। उसे मेरे सामने लाकर बिठा दो। मेरा भाई मुझसे छोड़कर भागने लगा। जब वहाँ बैठे दो लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे मौलाना साहब के सामने बिठा दिया। मैं भी इसके पास बैठ गया। मौलाना साहब ने मेरे भाई को गौर से देखा और कहा, बच्चे मेरी तरफ देखो, लेकिन मेरा भाई सर नहीं उठा रहा था। मौलाना फैज़ अहमद फैज़ शाफी साहब ने पानी पर कुछ पड़ा और मेरे भाई की तरफ छींटे फनके जिसे वो रोने लगा। मुझसे देखा था गया, मैं गुस्से में आ गया। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते भी हैं इसे कितना तेज़ बुखार है, फिर भी आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। मौलाना साहब ने कहा, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारे भाई को बुखार नहीं, इस पर असरात हैं जो जल्दी जल्दी ख़त्म होंगे, इतनी जल्दी ये ठीक होगा। मैंने कहा, क्या मतलब, कैसे असरात? उन्होंने कहा, सब बात में पहले इसका तोड़ करने दो और कुछ भी हो तुम दरमियान में मत बोलना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, जो भी बात है पहले आप मुझे बताएं। मौलाना फैज़ शाफी गुस्से में आ गए और कहने लगे, तुम्हारा भाई तुम्हें सही सलामत चाहिए कि नहीं?
اگر نہیں چاہیے تو اسے لے جاؤ۔ میں خاموش ہو گیا اور کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ پھر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ میرے بھائی پر پانی پڑ کر چند چھینٹے پھینکتے وہ رونے لگتا اور پھر وہ قدم ہنسنے لگا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تب میرے بھائی نے ایک بھاری سی آواز میں مولانا صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں شافی، تم کیا سمجھتے ہو تم اس لڑکے کو مجھ سے بچا لے گے؟ اتنی ہمت ہے تم نے؟ میرے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا، تم جو کوئی بھی ہو اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، بس اتنا بتاؤ اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پھر اسی طرح سر گھماتے ہوئے بھاری آواز میں میرے بھائی نے کہا، میں یہ تمہیں کیوں بتاؤں، یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے۔ مولانا فیض شافی صاحب نے کہا، سوچ لو، ایک موقع دیتا ہوں ورنہ تمہیں جلا دوں گا۔ اس نے کہا، مجھے پرواہ نہیں۔ تو مولانا صاحب وجہ میں آ کے اور اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے لگے۔ میرا بھائی پہلے ہنستا رہا، پھر اقدم بہوش ہو کر گر گیا۔ مولانا فیض صاحب نے ایک تعویذ بنایا اور مجھے کہا، یہ اپنے بھائی کے گلے میں ڈال دو، لیکن یاد رکھنا یہ تعویذ اس کے گلے سے دور نہیں جانا چاہیے۔ جب تک یہ تعویذ اس کے گلے میں ہے وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے کہا، کون؟ وہ نے کہا، ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تم سب جان چاہو گے، لیکن تم یاد رکھنا تم اپنی شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرنا اور جہاں سے وہ تمہیں رو کے رکھ جانا، ورنہ تمہارے بھائی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھتا ہی آ رہا، اور تبھی میرا بھائی ہوش میں آ گیا اور پھر مولانا صاحب نے دم کیا ہوا پانی دیا۔ میں اپنے بھائی کو لے کر گھر آ گیا اور 2 دن کے اندر اندر میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں کچھ دن مولانا فیض شافی صاحب کی باتوں کو سوچتا رہا کہ انہیں کیسے پتا کہ میں شادی کروں گا، وہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف، لیکن میں ایسے کیوں کروں گا؟ ایسے ہی سوچتے ہوئے میں سو گیا۔ پھر خواب میں نے دیکھا کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے بچہ دو، اور اقدام میری آنکھ کھل گئی، میں پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اس بات کو کافی دن گزر کے تھے۔ پھر میرے دوست نے کال کی اور میرے بھائی کا پوچھ دیا کہ اب تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہی مسئلہ میرے ساتھ تھا۔ اچھا ہوا تم نے میری بات مان لی۔ پھر اس نے کہا کہ وہ شادی کر رہا ہے اور مجھے پہلے آنے کا کہا۔ میں نے کہا، یار اب تو کہیں آنے جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ میرے دوست نے کہا، ایک دفعہ بھی شادی پر آتا پھر کہنا جانا۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ میں نے کہا، تم میرے دوست ہو، تمہاری شادی کیسے مس کر سکتا ہوں؟ پھر 2 ماہ بعد میں اپنے دوست کی شادی پر چلا گیا۔ وہاں کی ایک لڑکی دیکھی جسے دیکھنے کے بعد مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے کہا، خیر ہے، تمہیں کوئی پسند تو نہیں آ گئی؟ میں ہنستے ہوئے اس لڑکی کے پیچھے چھت پر گیا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید وہ جا چکی تھی، لیکن وہ تھی اتنی خوبصورت کہ میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ جب میرا دوست میرے پیچھے آیا، اس کی بات کرنے کے بعد اپنے دوست پر بیٹھنے کے بعد میں اس کی بات کرنے کے بعد اپنے دوست پر بیٹھنے کے بعد پھر ہم شادی کے فنکشن میں مصروف ہو گئے۔ میں گھر کی طرف واپس نکل پڑا جب سڑک کے کنارے پر دیکھے ہوئے اور مجھے اشارے سے روکنے کا کہا۔ میں رک گیا۔ اس نے کہا، مجھے گجرات جانا ہے، آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھے پہنچا دو گے؟ میں نے کہا، جی ضرور، میں بھی گجرات کا رہائشی ہوں، آئے نے آپ کو چھوڑ دو۔ میں اس کی بات کرنے کے بعد اپنے دوست پر بیٹھنے کے بعد پھر ہم شادی کے فنکشن میں مصروف ہو گئے۔ پھر میں گھر کی طرف واپس نکل پڑا جب سڑک کے کنارے پر دیکھ کیا ہوا اور مجھے گجرات کہی۔ میں رک گیا۔ اس نے کہا، مجھے گجرات کا کہہ رہا ہے، آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھے پہنچا دو گے؟ اس نے کہا، مجھے گجرات کا کہہ رہا ہے، آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھے پہنچا دو گیا۔ اس وقت صبح کے 3 بج رہے تھے۔ اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور کافی جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا۔ 1-2 جگہ سے مجھے انٹرویو کال آئی۔ میں ان دونوں جگہ پر انٹرویو دینے چلا گیا۔ انٹرویو اچھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کو انفارم کر دیں گے۔ میں گھر آ رہا تھا جو مجھے راستے میں پھولوں کی دکان پر وہیں لڑکی کھڑی نظر آئی جسے میں نے اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ روڈ کراس کرنے تک وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میں خود کو کوسنے لگا کہ اس دفعہ بھی میں اس لڑکی سے مل نہیں سکا۔ پھر مجھے نوکری کے لیے بلا لیا گیا۔ مجھے ایک کمپنی میں مینیجر کی جاب آفر ہوئی تھی۔ سیلری بھی بہت اچھی تھی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی اور جاب پر جانے لگا۔ میں بہت خوش تھا، مجھے اتنی اچھی ملازمت ملی تھی۔ ایک دن اسی کمپنی میں سے میں نے اس لڑکی کو دیکھا جسے اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا اور اسے ڈھونڈ رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ پھر سے میری نظروں سے دور چلی جاتی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے آواز دی۔ میں نے کہا، میڈم 1 سیکنڈ میری بات سنے گا، اور وہ میری طرف آنے لگی۔ اس نے کہا، جی بولے۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی پیاری اس کی آواز تھی۔ میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے کہا، جی فرمایا، آپ نے کیوں بولا مجھے؟ میں نے کہا، وہ انسوری
दरअसल मैंने आपको अपने दोस्त की शादी पर देखा था, तब से दोबारा मिलने का ख्वाहिशमंद था, और देखे किस्मत आप मुझे यही मिल गई। वो मुस्कुराने लगी, जिसकी मुस्कुराहट इतनी दिलकश थी कि मैं बता नहीं सकता। उसके हसल ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया था। वो भी इसी कंपनी में जॉब कर रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई। अब रोज़ ही मैं अपना काम छोड़कर उसके केबिन में चला जाता। वो भी हर वक्त मुझसे बातें करती रहती। आप उसे देखे बिना, उससे बात के बिना मुझे चीज़ न आता। वो रोज़ खाने की नई नई चीज़ें बनाकर मेरे लिए लाती थी। एक दिन वो काम पर नहीं आई, मुझे एक पल सुकून नहीं था। दिल चाहता था कि फ़ौरन इसके घर जाओ, इससे कहूँ कि मेरी नज़रों से दूर ना हवा करो। लेकिन मुझे इसके घर का एड्रेस मालूम नहीं था, और न ही इतना ख्याल आया कि मैं किसी से पूछ लूँ। फिर जब अगले दिन वो काम पर आई तो मैंने उसे कंधों से पकड़कर कहा कि कहाँ थी, कल आई क्यों नहीं पता भी है। मैं कितना परेशान था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर तुम न आई तो मेरी सांस रुक जाएगी। मैं अपनी धन में इससे बातें सुना रहा था। वो रोने लगी। मेरे दिल को कुछ हवा। मैंने कहा, क्या बात है, तुम वो क्यों रही हो? वो बुखार में तप रही थी, लेकिन फिर भी मेरे सामने खड़ी थी। उसने कहा, मेरे घर वाले मेरी शादी एक बड़े शख्स से करना चाहते हैं, और इसके लिए मुझे मजबूर कह रहे हैं। इतना सुन के मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसने कहा, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने कहा, नहीं मानते तो ना माने, हम इनको बताए बगैर ही निकाह कर लेंगे। उसने कहा, मैं सोच कर जवाब दूंगी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा जवाब हाँ में चाहिए। तब तक मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ। फिर मैंने अम्मा बाबा से बात। अम्मा खामोश थी और बाबा ने कहा, कौन है वो लड़की? मैंने कहा, पता नहीं, लेकिन मैं इसके बना नहीं रह सकता, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अम्मा ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी खाला को ज़बान दी थी। सारा कब से तुम्हें चाहती है, वो 3 साल से तुम्हारे इंतज़ार में बैठी है। मैंने कहा, अम्मा आपने मुझसे पूछा, ये फैसला करते वक्त आप खाला को फ़ौरन इनकार कर दे। मैं सारा से शादी नहीं कर सकता। अम्मा ने कहा, मैं क्या जवाब दूंगी, मुझ में हिम्मत नहीं है अपनी बहन का सामना करने। मैंने कहा, अल्लाह दे जवाब, आप लोगों को मेरी बात मानना होगी और मेरी होने वाली बीवी को कबूल करना होगा। बाबा ने कहा, तुम सही नहीं कर रहे हो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं। अम्मा रोने लगी। मैं मजीद इनकी कोई बात सुनने बिना वैसे से घर से निकल गया और फ़ौरन अपनी मर्जी से निकाह कर लिया और अपनी बीवी को घर ले आया। मैं सोचते लगा, अम्मा बाबा पता नहीं मेरी बीवी को कबूल करेंगे या नहीं, कहीं मुझे घर से ही न निकाल दे। इस वक्त अम्मा कमरे से निकली और बाबा भी। जब मुझे दुल्हन के साथ देखा तो अम्मा गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मेरी बीवी को देखते ही गले से लगा लिया। मैं हैरान था, ये सब कैसे हो गया? ये शायद इसलिए कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के बाद मेरे साथ काफ़ी अजीब चीज़ें होने लगी थी। मैं अक्सर गुस्से में आ जाता था, हालांकि मैं बहुत धीमे मसाइज का था, और ऐसे ही गुस्से में एक दिन मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। लेकिन कुछ ही देर में मुझे एहसास हो गया तो रोने लगा। बीवी बोली कि आप रवे नहीं, आप मेरा हलाला अपने छोटे भाई से करवाते। मैं भी मान गया, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता था। मैंने खुद अपने छोटे भाई से इसकी शादी करवाती, जो सिर्फ 15 साल का था। शादी के बाद वो दोनों कमरे में थे। मुझे याद आया कि मैं कुछ सामान वहाँ छोड़ आया, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में झाँका वो फना हो गई, क्योंकि वहाँ तो बीवी नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत मेरे भाई को उठाकर दीवार से लगाए इसका गला दबा रही थी। मुझे समझ नहीं आया। मैं फ़ौरन अपने भाई को इस बूढ़ी औरत से बचाने के लिए आगे बढ़ा। जब इस औरत ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं दरवाजे से बूढ़ी तरफ टकराया। इस बूढ़ी औरत ने जब मेरी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया। इसके इतने लंबे नाखून थे और चेहरा भी अजीब सा। उसने मेरे भाई को दूर फेंका और मेरी तरफ बढ़ी। फिर कहने लगी, तुमने मेरा बहुत वक्त बर्बाद किया है। तुम्हारे भाई तक पहुंचने के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया था। वो बूढ़ी औरत बहुत कंजूर थी। गिरते गिरते पैसे अटके इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करती। मैंने देखा सामने मेरे भाई का तावीज़ पड़ा था। मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर वो तावीज़ अपने भाई की तरफ फेंका। तावीज़ उसके हाथ पर गिरा, जिसे वो औरत उसके पास जाते हुए रख दी और कहने लगी, तुमने फिर से मेरी राह रोकी, मैं तुम्हें छोड़ दी नहीं। जिसने मुझे उठाकर फिर से दरवाजे में मारा। जब मेरा दोस्त मौलाना फैज़ शाफी को लेकर कमरे में आ गया, वो औरत जो हकीकत में एक जिन थी, इसने मौलाना साहब को देखते ही कहा, तुम फिर से आगे, मैंने तुम्हें इसी दिन रोका था कि मेरे रास्ते में मिटाना आज ने। मैं तुम्हें भी मार डालूंगी और इसके भाई को लेकर जाऊंगी। इससे पहले कि वो कुछ करती, मौलाना साहब ने इस पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। वो चलाने लगी और मौलाना साहब की मनते करने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
مولانا صاحب نے کہا تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے، پہلے تم اپنے وعدے سے مکر گئی، تمہاری باتوں نے آ کر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں تم مجھے چھوڑ دو، میں کسی کو کچھ نہیں کروں گی۔ لیکن مولانا صاحب نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس پر ایک کالے رنگ کا کپڑا جس میں ایک بوتل تھی وہ کپڑے میں سے نکال کر رکھی اور جلدی جلدی کچھ پڑھنے لگے۔ پھر وہ عورت جو کہ جن زادی تھی اور انسانی روپ میں آئی تھی اسے آگ لگنے لگی اور وہ تڑپنے لگی، اور پھر کالا دھواں بن کر اس بوتل میں آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا میں اپنے حواس کھو بیٹھوں گا، میں بہوش ہو چکا تھا۔ جب مولانا صاحب نے پانی کے چھینٹے مجھ پر مارے میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ پھر میں نے کہا میری بیوی کہاں ہے؟ کہیں اس نے میری بیوی کو کچھ کر تو نہیں دیا؟ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب میرے دوست نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکا اور کہا تمہاری بیوی وہ بھولی جن زادی تھی۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو، تم ہوش میں تو ہو؟ تب میرے بھائی نے کہا آپ کے دوست بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس نے مجھ تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہتھیار بنایا اور مجھ تک پہنچی۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب مولانا فیض شافی صاحب نے کہا میں تمہیں سب بتاتا ہوں، تمہیں یاد ہے جو تم اپنے بھائی کو لے کے میرے پاس آئے تھے؟ میں نے تبھی تمہیں منع کیا تھا کہ اپنی مرضی سے شادی مت کرنا۔ وہ اس لیے کہا تھا کیونکہ اس تویز کی وجہ سے وہ تمہارے بھائی تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر اس نے تم سے محبت کا ڈھونگ رچایا اور جو کھانا وہ تمہارے لیے لاتی تھی وہ اس پر جادو کرتی تھی، جس سے تم اس کی سحر میں ڈوبتے گئے اور تمہیں اس نے اتنا اندھا کر دیا کہ تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تمہارے گھر آتے ہی اس نے تم پر اور تمہارے گھر والوں پر عمل شروع کر دیا، تمہیں غصہ دلانے لگی تاکہ تم اسے خود چھوڑ دو۔ پھر اس نے تم پر پھر سے جادو کیا کہ تم اس کا نکاح اپنے بھائی سے کرو، جسے وہ تمہارے بھائی تک پہنچ گئی۔ تمہارے بھائی کے سر میں درد تھا اور وہ تعویذ کی وجہ سے اتنے دن اس کے پاس نہیں جا سکے، اس کے وہاں ہونے کی وجہ سے تمہارے بھائی کے سر کا درد نہیں جا رہا تھا۔ پھر اس نے اس کے دھرے سے تعویذ اٹھوانے کے لیے کہا تم تعویذ 18 ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے، اور تمہارے بھائی نے سوچے سمجھے بنائی، تعویذ 18 دیا اور وہ اپنی اصلی شکل میں آنے لگی۔ میں شوکٹ ہو چکا تھا۔ میں نے کہا لیکن وہ میرے بھائی تک کیوں پہنچنا چاہتی تھی؟ مولانا صاحب نے کہا اس کی عمر کم ہو رہی تھی اور اس کی ایک ایسے لڑکی کی تلاش تھی جو پورے چاند کی رات پیدا ہوا ہو اور اس کا تازہ خون پی کر سالوں زندہ رہ سکتی تھی اور بہت زیادہ طاقتور ہو سکتی تھی۔ یہ تو تم اپنے دوست کا احسان مانو جس نے تمہاری حالت دیکھ کر مجھ سے رابطہ کیا اور ہم وقت پر پہنچ گئے، ورنہ تم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ میں نے میرے ندامت کے نظریں جھکاری۔ جو بھی ہوا تھا اس سب کا ذمہ دار میں تھا۔ اس دن جب پہلی دفعہ میرے بھائی میرے سامنے گھومنے شہر سے باہر گیا تھا، تبھی وہ بولی جن سادی میرے بھائی کی تلاش میں تھی اور یہ میری نادانی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس بات کو 5 سال گزر کے لیکن ابھی بھی جب مجھے سب یاد آتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں سے معافی مانگی، اس کے بعد کبھی شہر سے باہر نہیں گیا۔ میری شادی میری خالہ کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ ہم سب بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ اپنے زندگی سے میں نے ایک سبق حاصل کر لیا تھا کہ والدین جو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے اور وہ اپنے تجربے سے ہمیں آنے والی مشکلوں سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے والدین کو سمجھنے کی کوشش کرے۔